الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما، رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير، وبك نستعين. يا فتاح يا فتاح يا فتاح. سب سے پہلے کل راشد بھائی کا ایک سوال تھا کہ ایک اشکال یہ ہوتا ہے کہ جب حدیث میں آیا کہ رمضان کے آتے ہی شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے، اور جبکہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ بدر کے موقع پر، بدر جو کہ رمضان میں ہوئی تھی، تو اس موقع پر شیطان نے کس طرح سے پھر وہ قید نہیں تھا کہ اس نے باہر آ کر اور جو سوراخا کی شکل میں آ کر آ، جو مشرکین تھے ان کو مسلمانوں کے خلاف لڑائی کے لیے تیار کیا. تو اس میں علماء نے مختلف توجیہات لکھی ہیں. سب سے پہلی جو اصح بھی ہے، یعنی سب سے صحیح توجیہ بھی ہے، وہ یہ ہے کہ علماء فرماتے ہیں کہ احادیث جو ہے نا، اس سلسلے میں مختلف احادیث آئی ہیں اور ان میں مختلف الفاظ ہیں. بخاری میں الفاظ آتے ہیں سلسلۃ الشیاطین کے، یعنی شیطانوں کو زنجیروں سے قید کر لیا جاتا ہے. اور اسی طرح ایک اور جگہ دار قطنی میں روایت ہے سفیدت الشیاطین، صاد فا دال کے ساتھ سفیدت الشیاطین، کہ شیطانوں کو جو ہے وہ قید کر لیا جاتا ہے، جکڑ لیا جاتا ہے. اور امام نسائی جو ہیں انہوں نے اپنی کتاب میں سنن نسائی میں جو روایت لی ہے اس میں اس اشکال کا جواب موجود ہے کہ وہاں پر روایت میں الفاظ ہیں مردت الشیاطین، مردت الشیاطین، یعنی شیطانوں کی، شیطان کے جو چیلے ہوتے ہیں ابلیس کے، بہت سارے جن ہیں ان میں، تو بہت سارے شیطان ہیں. تو ابلیس کے چیلوں میں سے جو ایک قسم ہے مردہ، مردہ مارد سے ہے، مارد، مردہ اس کی واحد ہے، اور مارد اس کی واحد ہے اور مردہ اس کی جمع ہے. یعنی یہ کہتے ہیں زیادہ، جو سب سے زیادہ شریر ہوتا ہے، یعنی انگلش میں آپ جیسے بولتے ہیں ریبیلیس، تو یہ جو شیاطین ہیں ان کو قید کیا جاتا ہے. یعنی ہر قسم کے شیاطین کو قید نہیں کیا جاتا. تو یہ توجیہ لکھی ہے کہ وہاں پر جو آیا تھا وہ ابلیس تھا، جو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، ان سے روایت ہے کہ ابلیس نے آ کر، اور وہ سارا واقعہ جو میں نے آپ کو سنایا تھا. اس کے علاوہ جو ہے وہ دوسری توجیہ جو لکھی ہے علماء نے، وہ یہ لکھی ہے کہ ممکن ہے کہ یہ حدیث جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہو تو یہ اس غزوہ بدر جو 2 ہجری میں ہوا تھا اس کے بعد بیان فرمائی ہو، اور اس کا حکم بھی بعد میں یعنی لازم آیا ہو کہ شیطانوں کا جگڑنا جو ہے وہ 2 ہجری کے بعد سے شروع ہوا ہو. تو یہ ایک توجیہ لکھی ہے. اور تیسرا اس میں یہ بھی لکھا ہے کہ شیاطین کا جکڑا جانا جو ہے وہ جو روزہ رکھتے ہیں نا، جو روزے دار ہیں، مومنین ہیں، اسپیشلی ان کے لیے کیا جاتا ہے. جو روزہ نہیں رکھتے، جو کافر ہیں، مشرک ہیں، ان کے لیے یہ حکم نہیں ہے کہ ان کے لیے شیاطین جکڑے نہیں جاتے. تو یہ مختلف توجیہات لکھی ہیں، لیکن ان میں جو بہترین اور اصح توجیہ ہے وہ یہی ہے کہ شیطانوں کی ایک قسم جو ہوتی ہے جس کو سب سے زیادہ شریر کہتے ہیں، اس کو جکڑا جاتا ہے. مختلف قسم اقسام ہے نا شیاطین کی، جیسے جو ہمیں ٹوائلٹ میں جو ڈسٹرب کرتے ہیں ہمیں، ان کو خبث کہا گیا ہے حدیث میں، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. اور اسی طرح نماز میں جو ہمیں تنگ کرتے ہیں ان کا الگ سے نام ہے، ہناز کے نام سے. جو عام شیاطین سے زیادہ بڑے دشمن ہوتے ہیں ان کو پھر مارد یا مارادہ کہا جاتا ہے. اسی طرح افریت بھی، جو سب سے زیادہ جو ہے وہ شرارتی ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں افریت. تو اس طرح مختلف شیاطین کی قسم ہے. تو اس میں اس حدیث میں مارادہ کا ذکر ہے جو مارد ہوتے ہیں.
تو یہ توجہ تھی اس کی، جو اشکال راشد بھائی نے فرمایا. اب ہم اپنا سبق شروع کرتے ہیں باقاعدہ. 8واں رکوع مکمل ہوا تھا الحمدللہ، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اپنی طرف سے خوب اسباب کے میدان میں خوب تیاری کرنے کا حکم فرمایا تھا، کہ تاکہ اس کی وجہ سے تمہارے اسباب کی دنیا میں تیاری کو دیکھ کر تمہارے جو دشمن ہیں ان پر روب و دبدبہ طاری رہے تمہارا. اب آگے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرما رہے ہیں کہ مومنین کو آپ جہاد کی ترغیب دیا کریں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یا ایہا النبی، اے نبی، حرض المؤمنین، ابارو مومنوں کو، علی القتال، جنگ پر، ان یکم منکم 20 صابرون، اگر ہوں گے تم میں سے 20 آدمی ثابت قدم، یغلبوا 200، تو وہ غالب آ جائیں گے 200 پر. وَإِن يَكُن مِّنكُم مِّائَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور اگر تم میں سے 100 ہوں گے تو وہ غالب آ جائیں گے 1000 کافروں پر. بِأَنَّهُمْ، اس سبب سے کہ وہ قوم لا یفقہون، وہ ایسے لوگ ہیں جو کچھ سمجھ نہیں رکھتے. تو یہاں پر 20 صابرین جو ہیں، 20 مجاہدین جو ہیں، ان کا 200 پر غالب آنا بیان کیا اللہ تعالیٰ نے. اور اللہ تعالیٰ اگر کے ساتھ بیان فرما رہے ہیں ان کے ساتھ، لیکن یہ بظاہر تو خبر ہے، ٹھیک ہے، کہ اگر ایسا ہوگا تو یہ تم لوگ 20 ہوگے اور صبر کرنے والے ہوگے، یعنی میدان جنگ میں ثابت قدم رہو گے، تو تم 200 پر غالب آؤ گے. تو یہ بظاہر خبر ہے، لیکن اصل میں یہ شرعی حکم دیا جا رہا تھا. اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر تم مثال کے طور پر 100 ہو تو تم نے 1000 پر غالب آنا ہے، ٹھیک ہے، یعنی ان کی ریشو بتائی جا رہی ہے 1:10. اگر تم 100 ہو اور وہ 1000 ہیں تو پھر تمہیں میدان جنگ سے بھاگنے کی اجازت نہیں ہے. یہ حکم یعنی اس میں دیا جا رہا ہے، ظاہری طور پر خبر ہے لیکن اصل میں یہ حکم چھپا ہے کہ تم 20 ہو تو 100 کے مقابلہ 200 کا مقابلہ کر سکتے ہو. سوری، 1:10. 20 ہو تو 200 کا مقابلہ کرنا ہے تم نے. ہاں، 20 سے کم ہو تو پھر تم اجازت ہے کہ تم لڑائی نہ کرو، اپنا دامن بچا کر واپس چلے جاؤ. اور اگر تم اسی طرح 100 ہو تو 1000 ہوں گے دشمن، یا تو تم نے ثابت قدم رہنا ہے. تمہیں اجازت نہیں ہے کہ تم میدان جنگ سے بھاگو. ہاں، وہ 1000 سے زیادہ ہیں یا وہ 1000 ہیں اور تم 100 سے کم ہو، یعنی 1:10 کے علاوہ کوئی ریشو بنتی ہے جس میں دشمن زیادہ بنتے ہیں، تو پھر تمہیں اجازت ہوگی میدان جنگ چھوڑ کر جانے کی. کیوں اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ بھائی اتنے اسباب جو ہے نا، اسباب کی دنیا میں ظاہری طور پر یہ اسباب تمہارے لیے کافی ہیں. اب اگر یہ اسباب کافی نہ ہوتے نا، میں مثال دیتا ہوں کہ پچھلے انبیاء جتنے بھی تھے ان میں سے کسی کو بھی جہاد کا حکم نہیں دیا گیا تھا، ٹھیک ہے. کیوں؟ اسباب نہیں تھے، یعنی تعداد بہت کم ہوتی تھی انبیاء کے فالوورز کی. حضرت ابراہیم کو دیکھ لیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ لیں، ان کے ساتھ تھوڑے ہوئے، ان کو اجازت دی کہ تم ہجرت کر کے بس چلے جاؤ، فرعون کو غرق کر دیا. اسی طرح لوط علیہ السلام تھے، اسی طرح مختلف انبیاء جو تھے ان کو حضرت نوح علیہ السلام نے کتنا عرصہ تبلیغ کی. 900 سال روایات میں آتا ہے کہ انہوں نے تبلیغ کی، لیکن چند جو ہے وہ لوگ مسلمان ہوئے. تو یہ بات ہے کہ ان کے پاس اسباب نہیں تھے، اور اتنے یعنی اسباب نہیں تھے جو اسباب کی دنیا میں سمجھا جائے کہ ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ بھی جس کو ایکسیپٹنس دے دیں، یا اس اللہ تعالیٰ بھی کہہ دیں کہ ٹھیک ہے یہ تمہارے لیے کافی ہے. لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ میری مدد تمہارے ساتھ ہوگی اگر تم ثابت قدم رہو گے، اور تم 20 ہوگے تو بس یہ کافی ہے 200 کے مقابلے میں. یعنی 20 یا 20 سے زیادہ ہیں تو 200 کا مقابلہ کرنا ضروری ہے. اس صورت میں تم میدان جنگ سے یہ کہہ کے نہیں بھاگ سکتے کہ ہم بہت کم ہیں. جب میں تمہیں کہہ رہا ہوں، یہ حکم کے طور پر کہہ رہا ہوں کہ تم اگر 20 ہو تو 200 کا مقابلہ کر سکتے ہو، میری مدد تمہارے ساتھ ہوگی، ٹھیک ہے. تو یہ بطور حکم دیا جا رہا ہے. یہاں بتا دیا ہے کہ اتنے اسباب کافی ہیں، ان پر اگر تم صبر و استقامت سے لڑو گے
تو اللہ مدد فرما کر تمہیں غالب کرے گا۔ اب یہ جو حکم تھا نا 20 اور 100 یعنی 1:10 والا، یہ اس وقت تھا جب صحابہ کی تعداد شروع میں ظاہری بات ہے کم مومن ہوئے تھے، کم ایمان والے تھے، تو صحابہ کی تعداد کم تھی، تو اس وقت یہ حکم تھا، سخت تھا تھوڑا حکم ابتدائی اسلام میں۔ بعد میں اس حکم کو تبدیل کر دیا گیا، آگے آیات آ رہی ہیں، کچھ وقت کے بعد یہ آیات نازل ہوئی، یعنی یہ ہے تو آیت فوراً بعد آ رہی ہے، آیت نمبر 66 اسی کے بعد، لیکن یہ کچھ وقت کے بعد نازل ہوئی جب صحابہ کی تعداد تھوڑی بڑھ گئی۔ آیت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں الآن خفف اللہ عنکم، اب بوجھ ہلکا کر دیا اللہ نے تم سے، وعلم، اور اس نے جان لیا، ان فیکم ضعفا، کہ بے شک تم میں کمزوری ہے۔ کمزوری سے مراد سستی، ٹھیک ہے، اور سبب تخفیف اللہ بیان فرما رہے ہیں کہ حکم کیوں کم کیا، آہستہ آہستہ جیسے جیسے ٹائم گزر رہا ہے تم نے ان چیزوں کو ہلکا لے لیا، یعنی ایک فطری طور پر جو ہے وہ تم میں سستی آ گئی ہے، ایمان میں جو ہے وہ کبھی کمی ہو جاتی ہے، کبھی زیادتی ہو جاتی ہے، اور اسی طرح پھر دوسری طرف یہ بھی ہے کہ اب تعداد بھی زیادہ ہو گئی ہے صحابہ کی، تو اب حکم جو ہے اس میں تخفیف کر دی۔ کیا فرمایا؟ فَإِن يَكُن مِّنكُم مِّئَةٌ، اگر تم ہو، یعنی تم میں سے 100 ہوں، صابرۃ، ثابت قدم رہنے والے، یغلبوا مئتین، تو وہ غالب آ جائیں گے 200 پر۔ وَإِن يَكُن مِّنكُم أَلْفٌ، اگر تم میں سے ہوں 1000، یغلبوا الفین باذن اللہ، تو وہ غالب آ جائیں گے 2000 پر، یعنی اب 1:2 کر دی۔ پہلے کیا تھی؟ 1:10، اور آگے یہ بھی فرما دیا واللہ مع الصابرین، اور اللہ ثابت قدم رہنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو یہ ایک طرح سے شرط بھی بیان فرما دی کہ اسباب کی دنیا میں اگر تم زیادہ بھی ہو جاؤ، اس وقت ہم نے تمہیں بتایا تھا 1:10، اب بتایا 1:2، ٹھیک ہے، لیکن واللہ مع الصابرین، ہر جگہ پہ یہ بتایا نا، فَإِن يَكُم مِّنكُم، پہلے اللہ نے کیا فرمایا تھا؟ وَإِن يَكُم مِّنكُم 20 صابرون، آگے بتایا اگر تمہاری جماعت ہو فَإِن يَكُم مِّنكُم 100 صابرۃ، ٹھیک ہے، اور آخر میں دوبارہ فرما دیا واللہ مع الصابرین، تو یہ شرط گویا لگا دی کہ استقامت کے ساتھ تم نے لڑنا ہے، ٹھیک ہے، اتنی تعداد ہو جائے تو تم نے بغیر ڈرے اللہ پر توکل کیے استقامت کے ساتھ لڑنا ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں غالب کر دے گا۔ آگے آیت سوری اس سلسلے کا چھٹا قانون بیان ہو رہا ہے جہاد کا، یہ تو یہاں تک 5واں قانون بیان ہو گیا۔ اب اس کا تھوڑا سا شان نزول ہے جو یہ تنبیہ فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان آیات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو ہوا کیا تھا کہ بدر کے اختتام پر یا بدر کے آخر میں مشرکین کے 70 قیدی جو تھے وہ مسلمانوں کے ہاتھ آئے تھے۔ اب مشورہ ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے ساتھ مشورہ کیا کہ ان کا کیا حال کیا جائے، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور چند دیگر صحابہ کی رائے یہ تھی کہ ہر ایک مشرک کو، ہر ایک کافر کو جو اس کا مسلمان رشتہ دار ہے اس کے حوالے کر دیا جائے، اور وہ مسلمان رشتہ دار جو ہے وہ خود اس کی گردن اڑا دے۔ جبکہ بعض صحابہ کی، جن میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے اور دیگر بھی کافی صحابہ شامل تھے، ان کی رائے یہ تھی کہ ان کو معاف کر دیا جائے، ان سے فدیہ لے کر ان کو چھوڑ دیا جائے، اور مسلمانوں کو پڑھنے پڑھانے کی شرط بھی لگا دی جائے۔ لیکن دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے یہ بھی بتا دیا تھا کہ اگر ان کو فدیہ کے بدلے چھوڑو گے تو اگلے سال 70 صحابہ بھی شہید ہوں گے تمہارے، ٹھیک ہے۔ لیکن اس کے باوجود صحابہ کی اکثریت کا مشورہ یہی ہوا کہ ایک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی رحم دلی غالب تھی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی رحم دل تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والے اخلاق تھے ان کے، اور دوسرا حالات صحابہ کے ایسے تھے، سب کچھ گھر بار چھوڑ کر آئے ہوئے، پہلی جنگ اور اس میں مال غنیمت کا ملنا، پھر فدیہ کو دیکھنا کہ چلو ہمارے کچھ حالات تو بہتر ہو جائیں گے، بعد کی بعد میں دیکھی جائے گی، تو اس وجہ سے اکثریت کا یہی مشورہ تھا کہ فدیہ لے کر ان کو چھوڑا جائے۔ تو یہ فیصلہ ہو گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ کر دیا، تو جب یہ فیصلہ کر دیا تو اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تنبیہ کے طور پر
کہ نبی کی شان نہیں ہے کہ دنیاوی فائدے کو دیکھے. یعنی میں نے تمہیں کیا بتایا تھا کہ 70 صحابہ تمہارے شہید ہو رہے ہیں، انہیں تم کھو رہے ہو، یعنی وہ آگے چل کے تمہارے لیے ایک قوت کا باعث بننے ہیں. کسی بھی جنگ میں مسلمانوں کے خلاف وہ باعث قوت ہوں گے. 70 تعداد مسلمانوں کی، استقامت والے مسلمانوں کی، اور وہ بھی صحابہ کی، کم نہیں ہوتی. اس کے باوجود تم دنیاوی فائدہ، تو یہ نبی کی شان نہیں ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تنبیہ کی. اور آگے اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ عذاب نہیں دیا، کوئی سزا نہیں دی. اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے صحابہ میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قریب تھا، میرے سر پہ تھا کہ بس میری بالکل قریب تھا کہ عذاب آ جائے، اور عذاب واپس لے لیا اللہ تعالیٰ نے. تو اللہ تعالیٰ آگے اس کی بھی وجہ بیان فرما رہے ہیں کہ یہ سب چیزیں جو تھی اصل میں اللہ کی تقدیر میں یہی تھی، یعنی اللہ کی قدرت سے ہی یہ ہونا تھا، اللہ کو یہ منظور تھا. اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں کہ اگر یہ طے شدہ نہ ہوتا، اللہ کے علم میں یہ تھی بات. یعنی کیا بات اللہ کے علم میں تھی؟ کہ انہی میں سے کچھ لوگ جن کو یہ فدیہ لے کے چھوڑ رہے ہیں، یہ بات حضرت بکر رضی اللہ عنہ نے بھی کی تھی کہ یہ بعد میں اسلام لائیں گے، اور ان کا جو تمہیں سپورٹ کرنا ہے وہ طے نہ ہوتا. اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ ان کا سپورٹ کرنا طے تھا، اللہ کے علم میں تھا، اس لیے تمہارے سے جو ہے وہ عذاب کو ٹال دیا اللہ تعالیٰ نے. ورنہ یہ نبی کی شان نہیں ہے کہ وہ دنیاوی فائدے کو دیکھ کر آخرت کو چھوڑ دے. تو یہ ان ساری اگلی آیات میں یہ شان نزول تھا، اور یہی قصہ بیان ہوا ہے، اور اسی پر اللہ تعالیٰ نے تنبیہ فرمائی ہے اور قانون بھی بیان فرما دیا. ما کان علی نبی کی شان کے لائق نہیں ہے ان یکون لہو کہ ہوں اس کے لیے اسرا قیدی، حتی یثخن فی الارض یہاں تک کہ وہ خوب خون ریزی کر لے زمین میں. تریدون عرض الدنیا، تم چاہتے ہو دنیا کا اسباب و متاع، واللہ یرید الاخرہ، اور اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں آخرت کی مصلحت کو. واللہ عزیز حکیم، اور اللہ بڑے زبردست، بڑی حکمت والے ہیں. تو آگے چل کے جس طرح سے آخرت کی مصلحت سے کیا مراد ہے؟ آخرت کی مصلحت سے یہی مراد ہے آگے چل کے ان میں سے جو مسلمان نہیں ہوئے تھے، ظاہری بات ہے کچھ تو بعد میں بہت فتح مکہ کے موقع پر جا کے مسلمان ہو گئے، ٹھیک ہے، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بھی شامل تھے، دیگر کچھ لوگ بھی شامل تھے. لیکن جیسے احد میں اور دیگر جنگوں میں انہوں نے مسلمانوں کو نقصان تو پہنچایا نا، اور جس طرح یہودیوں کے ساتھ مل کے سازشیں کی مسلمانوں کے خلاف آگے چل کے بدر کے بعد، تو وہ ساری چیزیں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ تو جانتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے اس وجہ سے تنبیہ کی کہ اللہ تعالیٰ تو واللہ یرید الاخرہ، اللہ تعالیٰ تو اسلام کو تمہارے ذریعے سے غالب لا کر، یعنی اب اگر یہ سارے کے سارے سردار تھے جو 70 کے 70 مشرکین ان کے سر قلم ہو جاتے، تو مشرکین کا تو کلہ کما ہو جاتا. یعنی اتنے سال، 8 سالوں تک ویٹ ہی نہ کرنا پڑتا فتح مکہ کا، اور اسی وقت اسلام غالب ہو جاتا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرما دیا کہ تم عرض دنیا کو دیکھ رہے تھے، اور اللہ تعالیٰ آخرت کی مصلحت کو دیکھ رہا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے تمہیں وحی کے ذریعے پہلے بتا دیا تھا. واللہ عزیز حکیم، اور اللہ بڑے زبردست، بڑی حکمت والے ہیں. ان کی حکمت ان کی حکمت جو ہے ان کو بہتر پتہ ہے کہ حکمت کا کیا تقاضا ہے. وہ اتنے حکیم ہیں، ان کو بہتر پتہ ہے کہ کب کس کی گردن اڑانی ہے اور کب کس سے فدیہ لینا ہے. لولا کتاب من اللہ، یہ سبب دفع عذاب ہے کہ عذاب کیوں نہیں دیا. یعنی عذاب کے موانع کیا تھے، عذاب سے کیا چیز مانے تھی، ٹھیک ہے. اس کوتاہی کے باوجود بھی، یعنی یہ ایک اجتہادی غلطی تھی نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو اس اجتہادی غلطی کے باوجود اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ مسلمانوں پر، صحابہ پر عذاب کیوں نہیں آیا، ان کو سزا کیوں نہیں ملی. لولا کتاب من اللہ، اگر نہ ہوتا ایک لکھا ہوا حکم اللہ کی طرف سے، سبق جو ہو چکا، یعنی مقدر ہو چکا، لمسکم فیما اخذتم، تو یقیناً پہنچتا تم کو اس فدیے کی وجہ سے. فیما اخذتم، یہ سبب عذاب بیان فرما رہے ہیں کہ یہ جو فدیہ تم نے لیا تھا نا، فیما اخذتم،
اس کی وجہ سے جو تم نے لیا یعنی فدیہ، اس کی وجہ سے ضرور پہنچتا تم کو عذاب عظیم، بہت بڑا عذاب۔ تو یہ خطائے اجتہادی پر اللہ تعالیٰ ویسے بھی بیان یہی کرنا چاہ رہے ہیں کہ مواخذہ ہے ہی نہیں۔ اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ امر جو حکم آتا ہے اور نہیں جو روکنا ہوتا ہے وہ بھی صراحتاً نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے صرف بتا دیا تھا، وحی کے ذریعے صرف خبر دی تھی کہ اگر تم یہ کرو گے تو 70 صحابہ جو ہیں وہ تم کھو بیٹھو گے، شہید ہوں گے اگلے سال۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے کوئی حکم نہیں دیا تھا کہ تم نے یہ کرنا ہی کرنا ہے، کہ ان کی گردنیں اڑانی ہے۔ تو اس لیے جب امر اور نہیں جو ہے، علماء نے یہی لکھا ہے کہ امر یا نہیں جو ہے صراحتاً نہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو تو اس کے خلاف کرنے پر گرفت نہیں ہے۔ اور دوسرا پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی قرآن میں فرما دیا اہل بدر کی خطائیں معاف ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ سارے موانع ہیں عذاب کے۔ اور بھی بہت سارے لکھے ہیں علماء نے، جیسے فدیہ کی بعد میں اجازت بھی ہو گئی تھی، اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی تھی، ہم نے پیچھے پڑھ لیا وَأَنْتَ فِيهِمْ، محبوب خدا کی موجودگی میں بھی عذاب نہیں آتا۔ اور دوسرا پھر ایک اور جو حکمت تھی کہ لولا کتاب من اللہ، تو یہ اسی بات کی طرف اشارہ ہے کہ اگر ان کا بعد میں اسلام لانا ان کی قسمت میں نہ لکھا ہوتا تو یہ بھی ایک جو ہے وہ موانع عن العذاب تھا۔ آگے ایک شبہ ہوتا ہے جس کا یہاں پر جواب دے رہے ہیں یا ازالہ فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ، کہ اگر منع تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے یا اتنی تنبیہ کی تو کیا فدیہ اب حرام ہے مسلمانوں پر استعمال کرنا؟ تو اس شبے کا جواب اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ، پس اب تم کھاؤ جو کچھ تم نے لیا ہے، حلال طیباً، اس کو حلال پاک سمجھ کر۔ یعنی اب تم نے لے لیا فدیہ، تم نے کوئی یعنی ان کافروں کے لحاظ سے دیکھا جائے، ان مشرکین کے لحاظ سے دیکھا جائے تو ان پر کوئی ظلم نہیں کیا تم نے، تو حالانکہ ان کی تو اس سے بھی بڑی سزا تھی کہ ان کی گردنیں اڑائی جاتی۔ تو تم نے اب جو لے لیا فدیہ، اب تمہارے لیے کیا ہے؟ حلال طیباً، اس کو حلال پاک سمجھ کر کھاؤ۔ واتقوا اللہ، اور ڈرتے رہو اللہ سے، یعنی آئندہ کے لیے اللہ کا حکم یا اللہ کی مرضی یا اللہ کی رضا اس کو خاطر میں ضرور لانا ہے۔ ان اللہ غفور الرحیم، اس بار اللہ تعالیٰ نے تمہیں کیا ہے؟ بے شک اللہ تعالیٰ بڑے بخشنے والے، بڑی رحمت والے ہیں، انہوں نے تمہیں بخش دیا ہے، عذاب نہیں دیا۔ آگے اللہ تعالیٰ رکوع نمبر 10 میں، جو اس سورت کا آخری رکوع ہے، اس میں جو اصول ہیں وہ بیان فرما رہے ہیں۔ جو بدر کے قیدی تھے انہی کے لیے اصول بیان فرما رہے ہیں، اور عام طور پر بھی علماء نے اس کو جو ہے وہ قانون جہاد کا 7واں قانون لکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یا ایہا النبی، اے نبی آپ فرما دیں، قل لمن، ان سے فرما دیں، فی ایدیکم، وہ جو آپ کے ہاتھ میں ہے، من الاسرا، قیدیوں میں سے، ان یعلم اللہ، اگر جانے گا اللہ تعالیٰ، فی قلوبکم، تمہارے دلوں میں، خیرن، بھلائی، یؤتکم خیرا مما اخذ منکم، تو دے گا تم کو بہتر اس فدیہ سے جو لیا گیا ہے تم سے، وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور بخش دے گا تم کو، واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ بڑے بخشنے والے، بڑے مہربان ہیں۔ اب یہاں پر کچھ قیدی جو تھے نا، وہ جب فدیہ لیا جا رہا تھا ان سے، تو انہوں نے اپنی غربت کا اظہار کیا اور انہوں نے اپنی لاچاری کا اظہار کیا۔ ان میں حضرت عباس رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، کہ ہم تو فدیہ بڑی مشکل سے، یعنی یہ تو ہم پر کیا بڑا مشکل ڈال دیا آپ مسلمانوں نے، ہم تو اتنے غریب ہیں، چلو جو مالدار ہیں جو سردار ہیں وہ تو دے سکتے ہیں، لیکن ہم تو بڑے غریب ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ ان میں سے جو مسلمان ہو گئے ان کو کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ حضرت عباس کا یعنی یہاں پر زیادہ ذکر ہے کہ ان یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا، یعنی جو اسلام تم لائے ہو اگر وہ سچے طور پر تم ایمان لے آئے ہو تو وہ کیا کرے گا؟ اب یہ جو فدیہ تم نے دیا ہے، خیرن، تو یؤتکم خیرا مما اخذ منکم، تو یہ جو فدیہ تم نے دیا ہے اس سے کئی گنا بڑھ کر، اس سے کئی گنا بہتر تمہیں دے دے گا، تمہیں دنیا میں عزت بھی دے گا،
تمہیں دنیا میں بھی مال دے گا، تمہیں آخرت میں بھی اس کا اجر دے دے گا۔ وہ یغفر لکم، اور آخرت میں ایک اور اجر کیا ہوگا کہ تمہاری پچھلی ساری کوتاہیوں کو معاف فرما دے گا، تمہیں بخش دے گا۔ آخرت میں تمہاری ساری کوتاہیاں، ثمرہ دنیاوی کیا فرمایا کہ یؤتکم خیرا مما اخذ منکم، مال و حیثیت کے اعتبار سے تمہیں بڑھا دے گا دنیا میں، اور آخرت کے اعتبار سے تمہیں بخش دے گا۔ واللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بڑے بخشنے والے، بڑے مہربان ہیں۔ ہاں، دوسری طرف وَإِن يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ، اور اگر ارادہ کریں گے آپ سے خیانت کرنے کا، فقد خانوا، تو بے شک یہ خیانت کر چکے ہیں، اللہ سے بھی، من قبل، اس سے پہلے، فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ، پھر پکڑوا دیا اللہ نے ان کو، واللہ علیم حکیم، بے شک اللہ تعالیٰ بڑے علم والے اور بڑی حکمت والے ہیں۔ تو اگر یہ خیانت کریں گے، ظاہری بات ہے وہی بات جیسے پیچھے گزری تھی کہ جب عہد صلح کرنے لگے تو تم بھی سے صلح کر لو، اسی طرح جو ایمان لے آئے تو ان کے تم ظاہر کے مکلف ہو، تمہیں ڈرنے کی اب ضرورت نہیں ہے کہ یہ تم سے خیانت کر رہے ہیں اور تمہارے سامنے جو ہے وہ ایمان کا اقرار کر رہے ہیں اور تمہارے پیٹھ پیچھے یہ کافر ہوتے ہیں یا منافق ہوتے ہیں، تو تمہیں اس بات کی ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگر یہ ان کے دل میں کوئی خیانت ہوگی اور یہ خیانت کرنا چاہیں گے تو اللہ تعالیٰ انہیں خوب جانتا ہے، جب بھی انہوں نے پہلے خیانت کی تھی تو انہیں پکڑوا دیا اللہ نے۔ مراد یہی ہے نا کہ انہوں نے اس سے پہلے غزوہ بدر سے پہلے جتنی بھی خیانتیں کی تھی تو غزوہ بدر کے موقع پر یہ ہاتھ آ گئے مسلمانوں کے، پکڑوا دیا اللہ نے ان کو تمہارے ہاتھوں سے، فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ، تو ان کو پکڑوا دیا اللہ نے۔ اور اب بھی اگر یہ خیانت کریں گے، واللہ علیم حکیم، تو اللہ تعالیٰ بڑی حکمت والے، بڑے علم والے ہیں۔ تو اب بھی اس سے کوئی مانے تو نہیں ہے اللہ تعالیٰ کو کہ اللہ تعالیٰ ان کو دوبارہ تمہارے ہاتھ میں دے دیں گے، اللہ تعالیٰ دوبارہ ان کو پکڑوا دیں گے، دوبارہ ان پر عذاب لے آئیں گے، دوبارہ دنیا میں ان کو سزا مل جائے گی۔ اس سے کوئی معنی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کو، اللہ تعالیٰ علیم حکیم ہے، ان کو دیکھ بھی رہا ہے اور قادر بھی ہے، جاننے والا بھی ہے، اور ہر چیز اس کی حکم سے ہوتی ہے۔ ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، وہاجروا، اور انہوں نے ہجرت بھی کی، وجاہدوا، اور جہاد بھی کیا، باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، اپنے مال اور جان سے اللہ کی راہ میں، والذین آووا، اور جن لوگوں نے جگہ دی، ونصروا، اور ان کی مدد کی، اولئک، یہ سب لوگ، بعضهم اولیاء بعض، ایک دوسرے کے آپس میں دوست ہیں، والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، ولم یہاجروا، اور انہوں نے ہجرت نہیں کی، ما لکم من ولایتہم من شیء، تو تمہارے لیے کچھ نہیں ہے ان کی رفاقت میں سے کچھ کوئی چیز، حتی یہاجروا، یہاں تک کہ وہ ہجرت کریں، وَإِنِ اسْتَنصَرُوكُمْ، اور اگر وہ مدد چاہیں تم سے، فی الدین، دین کے بارے میں، فعلیکم النصر، تو تم پر واجب ہے ان کی مدد کرنی، الا علی قوم بینکم وبینہم میثاق، مگر اس قوم کے مقابلے میں نہیں کہ تمہارے اور ان کے درمیان عہد و پیمان ہو، واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ تعالیٰ دیکھنے والے ہیں جو کچھ تم کرتے ہو۔ اب یہاں پر ایک طرح سے مال غنیمت کے احکام بیان ہو رہے ہیں، اور مال غنیمت میں بھی جو وراثت کے احکام ہیں وہ بیان ہو رہے ہیں، کچھ فقہی مسائل ہیں ان کا سمجھنا ضروری ہے۔ جو مہاجر صحابہ تھے، ہم سب جانتے ہیں کہ جب وہ ہجرت کر کے آ گئے مدینہ میں تو ان کے ساتھ مواخات کروایا اللہ کے نبی نے، انصاریوں کو ان کا بھائی بنایا، ٹھیک ہے۔ تو اب وراثت کا حکم یہ تھا کہ جو لوگ ان کے رشتہ دار ہیں مہاجرین کے، اور وہ ہجرت کر کے نہیں آئے مدینہ، چاہے وہ پھر مسلمان بھی ہیں، چاہے وہ پھر مسلمان بھی ہیں، تو اب ان مہاجرین کی وراثت جو ہے وہ ان کا جو بھائی ہوگا، جو یعنی انصاری بھائی ہوگا جو مواخات کے نتیجے میں ان کا بھائی بنا ہے، اس کو ملے گی، اور ان کی بھی جو مدینہ میں ہیں ان کی بھی وراثت ان کو نہیں ملے گی، یعنی یہ جو مہاجرین ان کے رشتہ دار ہیں۔ تو اور کب تک نہیں ملے گی؟ حتی یہاجروا، یہاں تک کہ وہ ہجرت نہ کر لیں۔ ہاں، جب ہجرت کر لیں گے
تو یہ حکم ختم ہو جائے گا اور رشتہ دار ہی جو ہیں وہ اقرب ہوں گے اور اس میں ان کو ترجیح دی جائے گی. تو یہ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے احکام بیان فرما دیے کہ جب تک وہ ہجرت نہیں کر لیتے ما لکم من ولایتہم من شیء، تو ان کے لیے یا تمہارے لیے ان کی وراثت میں سے کوئی چیز نہیں ہے. المؤمنین غیر المہاجرین، ٹھیک ہے، وہ مومن جنہوں نے ہجرت نہیں کی ان کے لیے حکم بیان ہو رہا ہے. اور ہاں، اگر وہ دین کے معاملے میں تمہاری مدد چاہیں، کچھ سیکھنا چاہیں تمہارے دین کا، فعلیکم النصر، اور اسی طرح اگر وہ کسی قوم کے، یعنی ایک تو دین سیکھنا چاہے، دوسرا یہ ہے کہ کسی قوم کے مقابلے میں تمہاری مدد چاہیں، یعنی وہ بطور مسلمان کسی قوم کے مقابلے میں تمہاری مدد چاہتے ہیں، تو تمہارے اوپر فرض ہے ان کی مدد کرنا، سوائے اس قوم کے خلاف الا علی قوم بینکم و بینہم میثاق، جن کے ساتھ تمہارا کوئی عہد ہو چکا ہے، کوئی میثاق ہو چکا ہے. اور جو کچھ تم کرتے ہو، اگر تم اللہ کی ان آیات سے تجاوز کرو گے، ان حدود سے، تو اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے. آگے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض، جیسے انصار، مہاجرین اور انصار ایک دوسرے کے دوست ہیں، وارث ہیں، ٹھیک ہے. اس میں بعضهم اولیاء بعض جو فرمایا نا، والذین آووا ونصروا، پہلے فریق اول کا ذکر فرمایا تھا اللہ تعالیٰ نے، جنہوں نے ہجرت کی، اور پھر آووا ونصروا، جنہوں نے مہاجرین کو جگہ دی اور ان کی نصرت کی. بعضهم اولیاء بعض، تو اس میں ایک تو ایک دوسرے کے یاروں مددگار ہیں، اور دوسرا اس سے مراد وراثت بھی ہے، یعنی وارث بھی ہیں ایک دوسرے کے. اور کافروں کے لیے بھی یہ بیان فرما دیا کہ کافر کافروں کے وارث ہیں. کوئی مسلمان، یہ بھی وراثت کا قانون ہے اور فقہی مسئلہ ہے کہ کوئی مسلمان کسی کافر کا اور کوئی کافر کسی مسلمان کی وراثت کا حقدار نہیں ہو سکتا، اس کا وارث نہیں ہو سکتا. والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض، وہ لوگ جو کافر ہیں وہ بھی آپس میں ایک دوسرے کے یار ہیں. الا تفعلوه، ایک دوسرے، اگر الا تفعلوه، اگر نہیں کرتے تم اس حکم کی تعمیل، تکن فتنۃ فی الارض، تو ملک میں بڑا فتنہ، و فساد کبیر، اور بڑا فساد برپا ہو جائے گا. والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، وہاجروا، اور جنہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا فی سبیل اللہ، اور جہاد کیا اللہ کی راہ میں. یہ بھی بشارت ذکر ہو رہی ہے مہاجرین اور انصار کے لیے. پہلے مہاجرین کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا، مہاجرین کی فضیلت بھی ہے ایک طرح سے، اور پھر اسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے انصار کا بھی ذکر فرما دیا. والذین آووا ونصروا، اور وہ لوگ جنہوں نے مہاجرین کو جگہ دی اور ان کی مدد کی، اولئک هم المؤمنون حقا، یہی وہ لوگ ہیں جو سچے مومن ہیں. لہم مغفرۃ ورزق کریم، ان کے لیے بڑی بخشش ہے اور باعزت روزی ہے. دفع ضرر بھی فرما دیا لہم مغفرہ سے، اور رزق کریم جلب منفعت بھی فرما دیا. یہ ہم اس کی تفسیر پہلے پڑھ چکے ہیں، دفع ضرر کیا ہوتا ہے اور جلب منفعت کیا ہوتا ہے. تو یہ فضیلت بیان فرما دی مہاجرین اور انصار کی. اور آخر میں اب کیا ہوا تھا کہ بعد میں جب ان کے رشتہ دار سارے مہاجرین کے آگے ہجرت کر کے، تو اب انہی کو وراثت ملتی ہے. تو آج کے دور میں وہ حکم نہیں ہے. حضرت عائشہ کا بھی یہ قول ہے، لا ہجرت بعد الفتح، فتح مکہ کے بعد چونکہ اکثر لوگ مسلمان بھی ہو گئے تھے اور ہجرت والا سین بھی ختم ہو گیا تھا، تو اب وراثت جو ہے وہ اس طرح سے ڈیوائیڈ نہیں ہوگی، بلکہ رشتہ دار جو ہیں وہ اس میں پہلے حقدار ہوں گے. تو یہی اللہ تعالیٰ یہاں پر اس آخر میں ان آیات میں بیان فرما رہے ہیں. والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، من بعد میں، یعنی ہجرت کے بعد، وہاجروا، اور ہجرت کی، وجاہدوا، اور جہاد بھی کیا، معکم، تمہارے ساتھ مل کر، وجاہدوا معکم، یہ متعلق ہے، اور جہاد بھی کیا تمہارے ساتھ مل کر، فاولئک منکم، تو یہ لوگ بھی تمہارے ساتھ ہیں، تمہارے میں سے ہی ہیں. ٹھیک ہے، یعنی ان کو بھی اب تم اپنے جیسا سمجھو. اب تفریق نہ کرو کہ تم افضل ہو اور وہ جو ہے غیر افضل ہیں، یا وہ بعد میں ایمان لائے ہیں، اس طرح کی باتیں نہ کرو. اب تم دونوں مسلمان ہو چکے ہو، ٹھیک ہے، اور نبی کے صحابہ ہو، اب انہوں نے بھی ہجرت کر لی اور تمہارے ساتھ مل کر جہاد میں بھی شریک ہو گئے ہیں. آگے اللہ تعالیٰ وہ رشتہ داروں والی بات فرما رہے ہیں، وَأُولُو الْأَرْحَامِ،
اور رشتہ دار بعضهم اولا ببعض، زیادہ حقدار ہیں ایک دوسرے کے، یعنی میراث میں زیادہ حقدار ہیں، فی کتاب اللہ، اللہ کے حکم میں، فی کتاب اللہ، اللہ کے حکم میں، ان اللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے آخر میں جو ہے وہ وراثت کا جو اس وقت قانون جاری ہوا تھا، جب مہاجرین صحابہ جو ہیں وہ یہاں پر تھے اور ان کے رشتہ دار مشرکین وہاں پر تھے، یا مسلمان بھی تھے اگر، تو اس وقت ڈیوائیڈ نہیں ہوتی تھی۔ اور دوسرا یہ بھی بیان فرما دیا کہ اگر کوئی کافر ہے اور اس کا کوئی مسلمان رشتہ دار ہے تو اس کو کافر کی موت کے وقت مسلمان کو وراثت نہیں ملے گی، اور مسلمان مر جائے تو کافر کو اس کی وراثت نہیں ملے گی۔ لیکن بعد میں پھر جو مہاجرین والا حکم تھا وہ ظاہری بات ہے کہ اب منسوخ ہو چکا ہے، اور اب جو ہے وہ رشتہ دار ہی افضل ہیں اس حکم میں، میراث کے حکم میں، اور وہ زیادہ حقدار ہیں۔ یہاں پر آج کا سبق ہمارا اختتام پذیر ہوتا ہے انشاءاللہ۔ ہم سورہ توبہ شروع کریں گے کل سے۔ کسی کا کوئی سوال ہو تو کر لیں، ہمارے پاس ایک آدھ منٹ باقی ہے، بلکہ 2-3 منٹ باقی ہیں۔ چیٹ میں سوال آیا ہے، جزاک اللہ آیا ہے، وَإِيَّاكُمْ۔ ٹھیک ہے جی، سوال نہیں ہے، مطلب سب سمجھ آ گیا ماشاءاللہ، اچھی بات ہے۔ کل کوئی آپ میں سے کوئی یہ بھی بتائیں گے کہ ہم نے سورہ انفال سے ہم نے کیا سبق حاصل کیا؟ اور ایک 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 اسٹوڈنٹ یہ بتائیں گے، ایک ساتھی ہمارے، اور ایک ساتھی یہ بتائیں گے کہ مین جو حکم تھے، جیسے قوانین جہاد بیان ہوئے، یا مالی معاملات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، کوئی گڑبڑ ہو جائے، لڑائی جھگڑا ہو جائے، تو مین جو قوانین تھے سورہ انفال کے، ایک ساتھی وہ بھی بیان فرمائیں گے، ٹھیک ہے؟ پھر ہم انشاءاللہ اپنا سبق کنٹینیو کریں گے۔ تھوڑی سی اس طرح کی بھی ایکٹیویٹی ہونی چاہیے آن لائن کلاسز میں، مزہ آتا ہے، تھوڑی انگیجمنٹ ہوتی ہے، کیونکہ سوالات تو آتے نہیں ہیں آپ کی طرف سے، تو یہی لگتا ہے کہ سب کچھ سمجھ آ گیا۔ صحیح کہہ رہا ہوں میں؟ جی صحیح ہے۔ چلیں ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ خوش رکھے آپ کو، اللہ تعالیٰ علم نافع عطا فرمائے ہم سب کو، اللہ تعالیٰ ہم سب سے دین کا کام لے لیں اخلاص کے ساتھ، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔